نتیجہ تھی۔ یہ وہ فتح ہے جو جنگی معرکوں میں مثالی حیثیت رکھتی ہے اور اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ ہماری افواج کے جوان وطن کی خاطر خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے عزم سینوں میں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہ فتح ہماری قوم کے ہر فرد کی بے مثال قربانیوں اور بے لوث دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج کا یہ تاریخی دن ہماری ان غازیوں اور شہیدوں کے نام ہے جن کی وجہ سے ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ معزز سامعین، ہم ایک زندہ اور غیور قوم ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہماری افواج نے ہمیشہ وطن کی بری، بحری اور فضائی سرحدوں کی پاسداری دل و جان سے کی ہے۔ ہم اس قوم کے فرزند ہیں جس کے عزم و ارادے اور قائد اعظم جیسے عظیم رہنما کی فقید المثال قیادت کے آگے بڑی بڑی طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وطن سے محبت اور آزادی کی قدر ہمیں اپنے اسلاف سے ورثے میں ملی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شہداء کی تکریم کیسے کی جاتی ہے اور غازیوں اور بہادروں کو کس طرح عزت دی جاتی ہے۔ آج ہماری یہاں موجودگی ہمارے عزم، ہمت اور یکجہتی کی زندہ مثال ہے۔ آج تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم دشمن کی ہر کوشش اور ارادے کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس امر میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج کی ہر فتح کے پیچھے پوری قوم کی محبتیں اور دعائیں ساتھ ہوئی ہیں۔ یقیناً حصول آزادی سے لے کر اب تک ہماری قوم کے تمام مرد و زن دفاع وطن کے محاذ پر اپنی اپنی جگہ ڈٹے رہے ہیں۔ ہم بلا شبہ آج آپ کے جذبوں اور کاوشوں کی بدولت یہاں تک پہنچ پائے ہیں۔ آپ سب کا کردار اور باہمی ہم آہنگی کی سوچ ہماری آزادی اور وطن پاک کی رونقوں کے لیے ناگزیر ہے اور ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ آج آپ کی یہاں موجودگی ہمارے پیارے وطن کے دشمنوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ آپ کا یہاں آنا پاک افواج کے لیے اعزاز اور تحریک کا باعث ہے۔ آپ ہمیشہ ہماری ہمت اور طاقت کو بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ سے رخصت لینے سے قبل ضرور کہنا چاہوں گا، ہم سب نے مل کر اس پاک سرزمین کو جس کا خواب جناب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور بابائے قوم رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل تک پہنچایا، اس سرزمین کو ترقی، عزت اور استحکام کی ان بلندیوں تک لے کر جانا ہے جہاں کسی بھی وطن دشمن کا کوئی بھی وار کارگر نہ ہو سکے۔ آج کے اس دور میں ہمیں بے پناہ مسائل کا سامنا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے ضابطہ حیات کو بحیثیت مسلمان لے کر اور قائد اعظم کے وضع کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم بحیثیت قوم ہر مشکل سے نکل آئیں گے۔ آج میں قائد اعظم کے الفاظ کو نہایت یقین کے ساتھ دہراتا ہوں کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے فنا نہیں کر سکتی۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم وطن عزیز کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے برس اس روز ایک نئے چاق و چوبند دستے کے ساتھ ہم دوبارہ یہاں یہ عظیم دن منائیں گے اور گارڈز کی تبدیلی کی روایت کو شان شوکت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وطن عزیز قائم و دائم رہے اور پاک افواج اپنا فریضہ انجام بطور احسن ادا کرتی رہیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ایئر فورس پائندہ باد۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ ہر گزرتا دن ہماری پاک افواج کو مزید مضبوط بنائے،
हमें दीजिए इजाजत। पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।